یہ قصہ بھارتی شہر احمد آباد کا ہے۔ ایک عام سے محلے کے ایک عام سے گھر میں ایک بوڑھا رہتا۔ یہ کرائے کا گھر تھا۔ ایک کمرے کے اس گھر میں بوڑھے کا کل سامان ایک چرپائی، پلاسٹک کی ایک بالٹی اور ایلومینیم کے کچھ برتنوں پر مشتمل تھا۔ 500 روپے ماہانہ اس کی پینشن تھی۔ بوڑھا برتن خود دھوتا تھا، گھر کی صفائی بھی خود کرتا تھا۔ اڑوس پڑوس کے لوگ اسے اپنے جیسا عام آدمی سمجھتے تھے جو انہی کی طرح اس غریب محلے میں رہتا۔ ایک بار مالک مکان کرایہ مانگنے آیا تو بوڑھے کے پاس کرایہ ادا کرنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ مالک مکان کو غصہ آیا، اس نے بوڑھے کا سامان اٹھایا اور باہر پھینک دیا۔ اب بوڑھا فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا، بے یار و مددگار۔ محلے کے لوگوں نے مالک مکان کی منت کی اور اس نے اجازت دے دی۔ بوڑھا سامان اندر لے جا رہا تھا تو وہاں سے کسی اخبار کے نامہ نگار کا گزر ہوا۔ اسے یہ واقعہ دردناک لگا۔ اس نے اس کی خبر بنائی اور بوڑھے کی تصویر ساتھ لگا دی۔ جب اس کے ایڈیٹر نے تصویر دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے نامہ نگار سے پوچھا کیا وہ اس بوڑھے شخص کو جانتا ہے؟ نامہ نگار ہنسا۔ ایک غریب بوڑھے کو جان کر وہ کیا کرے گا؟ ایڈیٹر نے اسے بتایا کہ اس 90 سالہ بوڑھے کا نام گلزاری لال نندو ہے، جو 2 بار بھارت کا وزیر اعظم رہا اور وفاقی وزیر بھی رہا۔ دوسرے دن کے اخبار میں خبر چھپی تو جیسے دھماکہ ہو گیا۔ ریاستی وزراء، حکام اور وزیر اعظم کے نمائندے سب پہنچ گئے۔ سب نے منت کی کہ سابق وزیر اعظم اور مرکز کے سابق وزیر سرکاری گھر میں شفٹ ہو جائیں۔ ان کے لیے سرکاری مراعات اور سہولیات حاضر ہیں، مگر گلزاری لال نندو نے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں سرکاری مراعات استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں، وہ آخری دم تک وہیں رہے۔ گلزاری لال نندو 1898 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ FC کالج میں پڑھے، کئی بار پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے، 2 بار بھارت کے وزیر اعظم رہے، پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین رہے، کئی شعبوں کے وزیر رہے۔ وفات کے وقت کوئی مکان، کوئی جائیداد، کوئی بینک بیلنس نہیں تھا۔ ہمارے پاس قائد اعظم لیاقت علی خان کے سوا اور شروع کے کچھ رہنماؤں کے سوا ایسی کوئی مثال نہیں۔ لگتا ہے کہ جس طرح مسلمان سائنس، ٹیکنالوجی، سرجری، میڈیکل علوم اور سوشل سائنسز، ایجادات اور دریافتوں سے پیچھے رہ گئے ہیں، اسی طرح سادگی اور دیانت میں بھی پیچھے رہ گئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے حکمرانوں کا معیار زندگی شاید ہی دنیا میں اور کسی حکمران کا ہو۔ ہمارے حکمرانوں کی جائیدادیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مغل بادشاہ ان کے سامنے بھکاری لگتے ہیں۔ مغربی دنیا میں حکمرانوں کے گھر چھوٹے اور سادہ ہیں۔ یہ ٹرینوں اور سائیکلوں پر سفر کرتے ہیں۔ غیر ملکی سرکاری مہمانوں کی توازے انتہائی سادگی سے کی جاتی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان میں سے اکثر کوئی نہ کوئی کام روزی کمانے کے لیے ضرور کرتے ہیں۔ ان کے پاس محلات ہیں، نہ گاڑیاں اور جہازوں کے فلیٹ۔ ان کے بچے عام شہریوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ان حکمرانوں سے پارلیمنٹ اور عوام ایک ایک پائی کا حساب لیتے ہیں۔ ایک بار پھر بھارت کی طرف چلتے ہیں۔ لال بہادر شاستری وزیر اعظم رہا اور وزیر اعظم بننے سے پہلے کئی وزارتوں کا بھی انچارج رہا۔ 1964 میں اس نے 5000 روپے کا قرض لیا۔ فیٹ کار خریدنے کے لیے تھا۔ مانک سرکار بھارت کی مشرقی ریاست تریپورہ کا 21 سال 1998 سے لے کر 2018 تک مسلسل وزیر اعلیٰ رہا۔ اس کے بعد سال رواں کے آغاز تک 6 سال اپوزیشن لیڈر رہا۔ گھر ہے نہ زمین جائیداد، موبائل فون بھی نہیں رکھتا، ٹیکس ریٹرن کی نوبت ہی کبھی نہیں آئی، 2 کمروں کے فلیٹ میں رہتا ہے۔ چیف منسٹر کے طور پر تنخواہ پارٹی کو دے دیتا تھا، پھر پارٹی سے 5000 روپے گھر کی اخراجات کے لیے لیتا تھا۔ چیف منسٹری کے دوران بھی بیوی کے ساتھ زیادہ تر رکشا استعمال کرتا رہا۔ گوا کے چیف منسٹر منوہر پریکار پراس کے مخالفین نے الزام لگایا کہ گارڈ آف آنر لیتے وقت چپل پہنے ہوئے تھا، اپنا بیگ خود اٹھاتا تھا، مہنگی گاڑی سے کنارہ کش رہا۔ مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بینرجی سادہ سفید ساڑی میں ملبوس رہتی تھی۔ BJP کا ملک گیر سیلاب اسے نہ ہٹا سکا۔ شکستہ سے آبائی گھر میں رہتی ہے، پروٹوکول سے بے نیاز ہے، گلیوں میں عام چلتی پھرتی ہے، کورونا کے ایام میں گھر گھر جا کر لوگوں کی مدد کرتی رہی۔ سنگاپور کا معمار لی کوان یو صرف ایک مکان کا مالک تھا۔ اس کی وصیت تھی کہ اس مکان کو منہدم کر دیا جائے تاکہ سرکاری خزانے پر اس کی دیکھ بھال کا بوجھ نہ پڑے۔ 11 سال تک برطانیہ کی وزیر اعظم رہنے والی مارگریٹ تھیچر نے باورچی کبھی نہیں رکھا۔ سرکاری فرائض سے فارغ ہو کر ہر روز اپنا اور اپنے میاں کا کھانا خود پکاتی، بلکہ کبھی کبھی اپنی کابینہ کے وزراء کو بھی اپنا پکا ہوا کھانا کھلاتی۔ جب وہ جاپان میں ایک اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے گئی تو مہمانوں میں وہ واحد خاتون وزیر اعظم تھی۔ جاپانی حکومت نے ان کی حفاظت کے لیے 20 خواتین گارڈ مقرر کی جو جوڈو کراٹے کی ماہر تھیں، مگر تھیچر نے اس خصوصی انتظام سے انکار کر دیا۔
उनका कहना था कि वो खातून के तौर पर नहीं आई बल्कि वजीर आजम की हैसियत से आई हैं। जो सहूलत दूसरे वज़राए आजम को नहीं दी जा रही वो कबूल नहीं करेगी। आरिफ सादिक एक पाकिस्तानी तारिक वतन है, सिडनी में रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में अच्छे ओहदे पर फाइज मुझे बता रहे थे कि मुतलका वजीर ने उनके दफ्तर का मुआयना करना था। वो दफ्तर में काम कर रहे थे कि दरवाजा खुला और वजीर साहब अपना बैग उठाए कमरे में दाखिल हुए। उनके साथ और कोई ना था, प्रोटोकॉल ना और कुछ। खुद गाड़ी चला कर आए, किसी ने इस्तकबाल नहीं किया। तालिबान को छोड़कर पूरी मुस्लिम दुनिया में ऐसी मिसालें नहीं मिलती। हमारे पास खुलफाए राशिदीन के बाद हुक्मरानों की सादगी शायद ही कहीं दिखाई दे। उमवी थे या अब्बासी, सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान थे या मुगल या सफवी, सब ने ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारी। पाकिस्तान के हुक्मरान और सियासतदान स्पेशल जहाजों के सिवा पांव कहीं नहीं रखते। लाहौर है या रायविंड, लाड़काना है या कराची, गुजरात है या पेशावर या बनीगाला, ऐसे ऐसे महल्लात हैं कि आम पाकिस्तानी ख्वाब में भी नहीं देख सकते। उनका फर्नीचर, उनके खुदाम, उनके बावर्ची खाने, उनकी जमीनें, उनके कारखाने, मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर उनकी जायदादें, सब कुछ सोच से भी मावरा है। दुनिया हजारों साल के तजर्बे के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि जिस मुल्क के हुक्मरान ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारें वहाँ के अवाम मुफलिस होते हैं। अपनी जेब, अपनी तिजोरी, अपने महलात भरने वाले हुक्मरान अवाम को सिवाय फरेब के कुछ नहीं दे सकते। करोड़ों की घड़ियां, लाखों के हैंडबैग, लंदन और दुबई में रिहायशें मुस्तकिल और अपने मुल्क में आर्जी। बच्चे उनके पैदा होने से पहले ही अरबपति होते हैं। बेटे भी लंदन में और नवासे भी लंदन में रहते हैं। जब तक ऐसे रहनुमाओं से जान नहीं छूटती इस मुल्क का मुस्तकबिल तारीख ही रहेगा।